ونس اگین آپ سے بات کریں گے کہ کشمیر میں ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ڈیٹا جو میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں جو اوورسیز کشمیر کے لوگ ہیں یا کشمیری جو ہیں یا ایون اسلام آباد یا باقی جو میٹروپولیٹن سٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آزاد جمہوریہ کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بینک جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ووٹ بینک ہے، مسلم کانفرنس کا بڑا ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے، جے یو آئی کا، اسی طریقے ٹی ایل پی تحریک لبیک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں بہت اچھا ووٹ بینک لیا. صرف آپ کو میں ایک حلقے کی بات بتاؤں، سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کا حلقہ ہمارا اپنا حلقہ ہے، وہاں پہ 28,000 ووٹ لیا ٹی ایل پی نے، اور سب سے بڑی وجہ شاہد خان عباسی کو ہرانے میں ان کی وہ وہی رہی. کشمیر میں ڈبل فگر تک بھی یہ جماعتیں نہیں پہنچ سکیں. 2600 امیدوار ٹوٹل، یعنی اگر ہم دیکھیں ڈائریکٹ الیکشن جو ہوا اس میں جماعت اسلامی پورے ریجن میں جہاں پہ 1076 ہے وہاں پہ 5-6 سیٹس، وہ بھی چھوٹی سیٹس لینے میں کامیاب ہوئی. مسلم کانفرنس جو ایک کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی جس نے حکومت کی کشمیر پہ، وہ سکڑ کر کم ہو گئی. جماعت اسلامی نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اس دفعہ کوئی داخلی تو نہیں کی آپ نے سب نے مل کے ان کے ساتھ مذہبی جماعتوں؟ دیکھیے نوی صاحب، ایک تو دو چیزیں بڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ الیکشن، میں نے جیسے آپ کے مختلف انٹرویوز میں بھی بات کی کہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پورے آزاد کشمیر کی کسی ایک وارڈ سے بھی ایک کوئی کمپلین آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کہیں ریگنگ ہوئی. فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، ہسٹوریکل الیکشن تھا، اور اس کے نتائج سبھی نے مانے. کسی جگہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا. دوسرا جو مذہبی جماعتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی دین کے ساتھ ان کی ایک محبت ہے، وابستگی ہے، کمٹمنٹ ہے، اور جذباتی حد تک کمٹمنٹ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اچھا، لیٹ می جسٹ کلیئر ون کوسچن. جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ بینک ہے میکسیمم، یہ ووٹ بینک پہلے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک وہاں پہ ہی ہے، بڑا ہوگا، کم نہیں اس طرح کا ہوگا. نون لیگ میں بھی ووٹ اپنا انٹیکٹ رکھا. تحریک انصاف کا ووٹ بینک، کیونکہ تحریک انصاف ایک نئی جماعت تھی، فرسٹ ٹائم 2021 میں تحریک انصاف کشمیر میں گئی ہے. اس کے بعد ووٹ بینک تو ڈیفینیٹلی وہی ہے نا، بہت کم ووٹ بینک پڑا ہے. تو وہ جماعت، مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک بھی تحریک انصاف کو میکسیمم ملا، یا وہ ووٹ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں ان کا سب ووٹ بینک پی ٹی آئی کو چلا گیا؟ تو اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سارا ووٹ بینک آپ کی طرف آ گیا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اس وقت، جس دور میں ہم بات کر رہے ہیں، شعوری طور پہ بیدار ہو چکے ہوئے ہیں. ایک عرصہ تھا کہ ان کے اوپر مختلف لوگ حکمران رہے، پیپلز پارٹی رہی، پی ایم ایل این رہی، اور جس طرح وہاں کے لوگوں کو ڈپرائیو رکھا گیا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. تو اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. اب جب سردار تنویر الیاس کی صورت میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ملا، جو کہ قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس ایک واضح پلان ہے. پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 1 ارب روپے کا انہوں نے لون اسکیم انٹروڈیوس کروائی جو یوتھ اور وومنس کے لیے ہے. اسی طرح انہوں نے جیز، جو پہلے 12,000 روپے دیا جاتا تھا جیز فنڈ، وہ انہوں نے 65,000 پہ اس کو اپوزیشن یہی کہہ رہی نا کہ آپ نے پہلے ہی ان کو لالچ دے دیا، شاید وہ چلے گئے. نہیں، لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ لوگ تو کبھی یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ کرتے تو ان کے پاس تو طویل دور اقتدار تھا. تنویر الیاس صاحب کو تو ابھی چند ماہ ہوئے. تو جب لوگوں نے تنویر الیاس صاحب کی صورت میں ایک لیڈرشپ دیکھی تو انہوں نے اپنا ووٹ ڈیفینیٹلی شفٹ کیا. اس میں پی ایم ایل این کا ووٹ بھی ٹوٹا، پی پی کا بھی ووٹ ٹوٹا، اور ریلیجس پارٹیز کا اس لیے ٹوٹا کہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. جہاں تک دین کی بات ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی میں بھی اللہ تعالیٰ میرا بھی ہے، اللہ آپ کا بھی ہے، پوری مخلوق کا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے طور پہ اپنے دین کی پریکٹس کرتا ہے. مسلم کانفرنس کی یہ حالت کیوں بنی ہے؟ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی ایک، یعنی وہ اپنی پارٹی تھی اور شروع میں بڑی مضبوط بھی رہی. یہی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ وہاں پہ تھے، وہ واپس ادھر چلے گئے، پہلے وہ ادھر چلے گئے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی تھی مسلم کانفرنس کے ساتھ اور ہاتھ کھینچ لیا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ایک نظریاتی جماعت ہے، آج بھی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کا موٹیو ہے، اور وہی ان کی پہچان ہے، اور بڑا اچھا ایک نعرہ ہے، اور وہ پوری کشمیری قوم کا نعرہ ہے بیسیکلی. تو لوگ اس کے ساتھ تھے. لیکن جب فیڈرل پارٹیز نے وہاں گئیں، جیسے پی ایم ایل این بنی جب، تو ایم سی کا بہت بڑا حصہ وہاں چلا گیا. پی ٹی آئی آئی تو کچھ لوگ اس طرف آ گئے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے. یہ سارا پولیٹیکل مینجمنٹ کا کھیل ہے. اور یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کو جو مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہیں سردار عتیق صاحب، اس کو وہ اچھی طرح کھیلیں تو مے بی کہ وہ فیوچر میں اوور کم کر سکتے ہیں اپنی ساری صورتحال کو. لیکن ماضی میں کیونکہ فیڈرل پارٹیز آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل پارٹی کی جب یہاں گورنمنٹ ہوتی ہے
تو وہاں کے لوگ بھی اس کی ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیونکہ وفاق میں PMLN ہے یا وفاق میں پیپلز پارٹی ہے یا وفاق میں PTI ہے، تو لوگ پھر اس طرف زیادہ جاتے ہیں، الیکٹیبلز اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، اور اس کو اس دفعہ موجودہ دور میں سردار تنویر الیاس صاحب نے بڑی اچھی طرح پلے کیا. ماضی میں جب PMLN کی وہاں حکومت تھی تو اس وقت کی لیڈرشپ نے اس کو پلے کیا. پیپلز پارٹی جب آئی انہوں نے اس کو اسی طریقے سے فائدہ اٹھایا. کیا مشورہ دیں گے آپ ان ریلیجیس پارٹیز کو؟ جماعت اسلامی خدمت بہت اچھی کرتی ہے، ووٹ بینک حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے. مسلم کانفرنس چلو نیشنل پارٹی ہے، وہ اس کا عوام نے ان کو اس کو چھوڑ دیا، جیسے اب بتا رہے ہیں کہ پلان نہیں ہے ان کے پاس. اسی طرح تحریک لبیک ہے، JUI ہے، مطلب یہ تمام پارٹیاں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عوام کو یہ انگیج نہیں کر سکی، کوئی ڈیولپمنٹ پیکیج نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے یہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ریلیجس پارٹیز کو ایک تو جو بہت ہی بڑا کام ہے نا کہ لیٹس سپوز آپ کسی بھی بندے کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں، کسی کو بھی، تو آپ سب سے پہلے تو آپ کا، کیونکہ جب ریلیجس ٹیگ کے ساتھ آپ میدان میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو اسی لیول کے اوپر دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کا پیرامیٹر وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیول کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ریلیجس پارٹیز کردار کے حوالے سے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جن کو وہاں کے مقامی لوگ پسند کرتے ہوں، تو اس سے تو ایک اس سے ان کا ووٹ بینک بڑھے گا. اور دوسرا ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صرف ہمیشہ سے کرٹیسزم سے کام نہیں چلے گا. اور جو آزاد کشمیر کے اندر ریلیجس پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. جماعت اسلامی کی اگر آپ بات کریں، تحریک لبیک کی بات کریں، عالم ہیں، اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. لیکن اس وین کے اندر عوام کی جو ویلفیئر ہے، جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نفع پہنچائیں، آپ ان کی ریلیف کے لیے اقدامات کریں، پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں، منشور کے اندر رکھیں، آپ ان چیزوں کو لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ریلیجس پارٹیز کو. اب عوام، میں صرف پاکستان کی بات کروں، ہم نے بلدیاتی الیکشن میں کوشش کی ہے، ہم نے ہر بلوچستان سمیت تمام صوبوں کے بلدیاتی کور کیے. عوام اور یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ اس کے پاس ہونی چاہیے جو روزگار کے موقع پیدا کر سکے، جو ویژن دے سکے. اور ایک اچھا خاصا ایک ووٹ بینک ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام بچے جو ہے نوجوان وہ باشعور ہو چکے ہیں. ریلیجس ٹیگ کو ووٹ دینا صرف اس لیے کہ ریلیجن ایک یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اور پھر وہ اپنے اقدار تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ ان پریکٹیکلی عملی طور پر وہ کبھی کچھ دے نہیں سکے. ابھی تک ریلیجس پارٹیز ایک سوئی تک بنانے کا جو ہے وہ پاکستان میں نوجوانوں کو نہیں بتا سکے. تو کیا واقعی یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، جو دیکھیں ریلیجس پارٹیز کی جب بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان کا مثبت رول بھی رہا ہے، ملک کے ساورنٹی کے لیے ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، بہت ساری مثبت چیزیں ہیں. لیکن دور جدید کے تقاضے ڈیفرنٹ ہیں. آپ نے وقت کے ساتھ اپنے اندر ایک ایوولوشن لانی ہے، وقت کے آج یوتھ کے جو مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. جدید دور ہے، چیزیں بدل رہی ہیں. تو ریلیجس پارٹیز کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، دونوں میں ہونا انتہائی ضروری ہے. میری ذاتی جو اوپینین ہے کہ ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں. لیکن اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نظام میں آپ نے اپنے آپ کو، آپ کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہو تاکہ آپ نظام کو ایکسیپٹ کریں، نظام آپ کو ایکسیپٹ کرے، لوگ آپ کے ساتھ چلیں، آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. اس سے الٹیمیٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ذاتی طور پر یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجس پارٹیز باقاعدہ پر ایک فیکشن، ایک سیکٹ کے اندر بھی ایک فیکشن ہے. مطلب لیٹ می کلیئر کہ ہم اگر کسی بھی ریلیجن کی بات کرتے ہیں، اس ریلیجن میں ایک سیکٹ ہے، سیکٹ کے اندر بھی سب سیکٹ میں کچھ پارٹیز ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. اچھا، اب وہ بجائے اس کے کہ یا تو یہ کہ وہ ایک قوم بنائیں، وہ ایک بالکل لمیٹڈ چلی جاتی ہیں اور پھر وہ صرف عبادات کی حد تک ہی لوگ فالو کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب عوام شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ کیونکہ یہاں پر لیڈرشپ جس نے کہا جی پاکستانیوں کی بات کی، خان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستانیوں کی بات کرتا ہے، وہ سندھ کا نعرہ نہیں لگاتا، وہ بلوچستان کا نعرہ نہیں لگاتا، وہ پنجابی کا نعرہ نہیں لگاتا. تو شاید عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں وہ لیڈرشپ چاہیے جو ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ کسی براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھے. دیکھیں، میں یہاں مجھے جنرل حمید گل صاحب کا ایک بڑا خوبصورت یاد آ گیا کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کو اپنے لیے گائیڈ لائن رکھنا چاہیے، اپنی پالیسی لائن رکھنی چاہیے. وہ کیا تھا کہ لوگوں، آج کے دن تم پہ دین مکمل کر لیا گیا، آج کے بعد نہ کسی عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت ہے سوائے تقویٰ کے. تو ہمارے یہاں ریلیجس پارٹیز کا اپنے درست فرمایا کہ ایک جو ٹیگ ہے کہ ایک طبقہ فکر ہے وہ اپنے ہی طبقہ فکر کو سپورٹ کرے گا
اسی کے ساتھ کھڑا رہے گا، دوسرا طبقہ فکر اپنے کو سپورٹ کرے گا. اس سے الٹیمیٹلی ایک ایسی ڈویژن آتی ہے کہ بہت بڑی قوت پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر جو ریلیجیس پارٹیز پہ مشتمل ہے، بہت بڑی تعداد بھی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، لیکن وہ اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کے اندر ایک ڈویژن بہت بڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خطبہ حجۃ الوداع کو اپنی پالیسی لائن رکھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائن ہے وہ ہم سب کے لیے مقدم ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تو اور وہی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، قرآن و سنت وہی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں پرابلمز حل ہو جائیں گے. جو ووٹ بینک کی کمی ہے دنیا میں یہ بھی حل ہو جائے گی، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ اس میں بڑی خصوصی برکت نازل ہوگی. بالکل قاسم، ایک چیز جو ہمیں نظر آئی کہ وہ بلدیاتی الیکشن ہو گیا، خوش اسلوبی سے ہوگا، بہت اچھا رہا. 31 برس کے بعد بلدیاتی الیکشن، کئی ایسے نوجوان ہیں جو پہلی بار انہوں نے دیکھا، لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا کچھ خامیاں بھی رہی کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کی اس طریقے سے منشور کے اوپر کسی نے ووٹ نہیں دیا. ابھی بھی شاید یوتھ کے پاس یہ ایج ضرور ہے، اور یہ بڑی اچھی ہے کہ 10,000 سے زائد امیدوار میدان میں تھے، اور یہی نرسری ہے جہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جہاں پر بھائی دوسرے بھائی کو ووٹ نہیں دے کر دیتا، اور وہ ایک اس تجربے سے سیکھتے ہیں، اور یہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ کون بنا رہا یہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن دوسری طرف تیزی سے یہ پاکستان سمیت AJ کے گلگت بلتستان میں جو ریلیجس ووٹ ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، بالکل عام پبلک اٹھا رہی ہے کہ ہمیں مزید ڈیوائڈ کرنے کی بجائے اگر ایک منشور ایسا دیا جائے جس میں، کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپلفٹ کرنا ہے سوسائٹی کو، اور اگر آپ صرف عبادات کی حد تک رکھیں گے اور ان کو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ آپ نہیں دیں گے، یا تو پھر اپنے پارٹیز کے اس کے اندر جدت لائی جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی سکڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. آنے والے وقتوں میں کہا جا رہا ہے 2023 میں اس سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجس پارٹیز کا ووٹ ہے مزید کم ہو سکتا ہے اگر وہ انہوں نے اس میں جدت نہ لائی. تو ابھی تک اتنا ہی. آزاد کشمیر کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ریلیجس پارٹیز کیوں غائب ہو گئی، یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک اتنا ہی.